جس دین میں جس ملت میں اولیاء ہوتے ہیں وہ دین حق ہوتا ہے، وہ دین سچ ہوتا ہے، وہ دین برحق ہوتا ہے۔ جس ملت میں اولیاء نہ ہو وہ ملت باطل ہوتا ہے۔ حضرات یہ ایک تفصیل ہے اور تفصیل کا وقت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، چند صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کے بعد حضرت شیش کو بھیجا، ان کے بعد حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ادریس کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، لیکن یا رسول اللہ لوگوں کے ہدایت کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، لیکن آپ آخری نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری بنا کر، اب آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ قانون آگے کون پہنچائے گا، قرآن آگے کون پہنچائے گا، نماز روزہ شریعت یہ سب کچھ آنے والے لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے امت کے دو گروہ ہوں گے، میرے امت کے دو گروہ ہوں گے جو اس مشن کو آگے بڑھائیں گے اور سب کچھ جو ہے آنے والے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی وہ دو گروہ کون ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک گروہ وہ ہوگا جو ظاہری چیزوں کو آنے والے لوگوں تک پہنچائے، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو باطنی چیزوں کو آنے والے لوگوں تک پہنچائے۔ یعنی میرے امت کے دو گروہ یعنی جو ہے ایک وہ علماء کی جماعت ہوگی، ایک وہ اولیاء کی جماعت ہوگی، ایک علماء ظاہر کی جماعت ہوگی اور ایک علماء باطن کی جماعت ہوگی۔ علماء ظاہر کا کام یہ ہوگا کہ وہ ظاہری چیزیں آنے والے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور علماء باطن کا کام یہ ہوگا کہ باطنی چیزوں کو آنے والے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ حضرات اور یہ قیامت تک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرمایا، ولایت کا دروازہ نہیں بند فرمایا، تو اولیاء قیامت تک آتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے اور دین آنے والے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ انہی علماء کے جو ہے جماعت میں ایک ذات جو ہمارے اور آپ کے نظروں سے اوجھل ہوئی، جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بڑی خدمت کی حضرت حضور الشاہ قائد ملت حضرت علامہ مولانا غلام محمد خان قادری علیہ رحمہ، جو ایک سال پہلے حضرت کا وصال ہوا، حضرت کا انتقال ہوا۔ آپ یقیناً جو ہے مجھ سے زیادہ آپ حضرت کو جانتے ہیں، اس لیے کہ میں چند سال سے جانتا ہوں، لیکن آپ کا تو آپ کے والد نے خدمت کی، آپ کے والد باپ دادا نے خدمت کی، 52-54 سال رہے، تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ حضرات بڑی عظیم شخصیت، دیکھیے جیسے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ حضور تاج الشریعہ جب تک رہے بہت سے فتنے دبے رہے، ان کے جانے کے بعد ہی وہ فتنے جنم لے لیے، فتنے ابھر کے سامنے آ گئے۔ ایسے ہی شہر امیٹھی میں، سمجھ رہے آپ، شہر امیٹھی میں حضرت جب تک رہے وہابیت سر نہیں اٹھا سکا، کوئی قدم نہیں رکھ سکا، کوئی آ نہیں سکا ہے۔ حضرت کے لگتا ہے کہ انتظار تھا ان لوگوں کو، بس انتقال ہوا، حضرت کا وصال ہوا اور وہابیت نے قدم رکھ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یقیناً بڑی خدمت کی حضرت نے، جو آج ایمان سلامت ہے یہ انہی کے دین ہے۔ اور کیسے کیسے گفتگو ایمان کے تعلق سے کرتے تھے، کتنی گہرائی میں جا کر گفتگو کرتے تھے۔ انصار بھائی کے دروازے کی تقریر ہے، آپ تو سننے کے بعد جیسے کپڑا چھاڑے ویسے جو ہے وہی ساری بات چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں یاد ہے حضرت کی تقریر میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے ایک جملہ اٹھائے تھے، کیا اٹھائے تھے؟ سید صاحب غالباً اس تقریر میں تھے، ہے نا؟
ہجر محمد ہے نا، حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، حب محمد عودت کے ذریعے انہوں نے سمجھایا یہ حب محمد ہے کیا، نبی کی محبت، سبحان اللہ، حب محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمارے آقا کی محبت یہ ہے کیا؟ تو آئیے سب سے پہلے اس کے عدد نکالیں۔ بڑی ہا کے عدد ہے 8 اور با کے عدد ہے 2، کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 10۔ اور اس کے بعد محمد کے عدد جو ہے وہ ہے 92۔ 10 اور 92 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 102۔ 102 حب محمد یعنی نبی کی محبت کی عدد 102 ہے نا۔ اور اس کے بعد ایمان کی عدد نکالی، الف کا 1، اس کے بعد یا کا 10، کتنے ہو گئے؟ 11۔ اور میم کے 40، کتنے ہو گئے؟ 51۔ میم میں بھی الف لگا ہے، الف کا عدد 1 ہے، 51 1 اور 50 کے عدد ہے وہ نون کے عدد 50 ہے، کتنے ہو گئے؟ 102۔ ایمان کی عدد بھی 102، یہ حضرت کی تقریر ہے نا۔ ایمان کی عدد 102، نبی کی محبت کی عدد 102۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی محبت ہی اصل ایمان ہے، جس کو اپنے آقا سے محبت ہے وہی ایمان والا ہے، جس کو محبت نہیں وہ لاکھ کلمہ پڑھے، لاکھ نمازیں پڑھے، وہ مومن نہیں ہے۔ کتنی گہرائی میں نہ کبھی میں نے سنا تھا نہ کہیں میں نے پڑھا، صحیح بتا رہا ہوں۔ لیکن دیکھیے بڑوں کی بڑی بات، سمجھ رہے ہیں آپ کس طرح سے ایمان کے تعلق سے وہ سمجھاتے تھے، جو آج لوگوں کی ایمان سلامت ہے، یعنی نبی کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ پھر ایک جملہ انہوں نے اٹھایا کہ ہجر محمد، ہجر جدائی یاد ہے، جدا ہونے، رشتہ منقطع ہونے۔ اب چھوٹی ہا کے عدد 5 ہے، جیم کے عدد 3 ہے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور اس کے بعد جو ہے را کے عدد 200 ہے، کتنے ہو گئے؟ 208۔ اور اس کے بعد محمد کے عدد 92، 208 اور 92 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 300 آنا۔ یعنی ہجر محمد جو جدائی کے، رشتہ منقطع کے، سمجھو جدا ہونے کے یہ معنی نکلتے ہیں، اس کے عدد 300 نکلے۔ اب کفر کا عدد نکالیے تو کاف کے 20 اور فا کے 80، کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 100۔ اور اس کے بعد جو ہے را کے عدد 200، کتنے ہو گئے؟ 300۔ ہجر محمد کے عدد کتنے؟ 300۔ کفر کے عدد کتنے؟ 300۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کی محبت ہی اصل ایمان ہے اور نبی سے جدا ہونا یہی کفر ہے۔ نبی سے جدائی، رشتہ ختم کرنا یہ کفر ہے۔ تو جس کو اپنے نبی سے محبت ہے وہی مومن ہے، اور جو نبی سے جدا ہوا وہی کافر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک انہوں نے اور بتایا تھا نا، ہاں، اس لیے کہ حضرت اپنی تقریر میں چاہے جس مقام پر پوری تقریر میں کہیں نہ کہیں لفظ وہابی ضرور لاتے تاکہ پہچانا ان کو، لاتے تھے کہ نہیں لاتے؟ یعنی پوری تقریر میں کسی نہ کسی طرح لفظ وہابی لانا ہے نا۔ تو اس کے بعد حضرت کیا لائے تھے کہ وہابی کے عدد کتنے ہیں؟ چوہے کے عدد دونوں سنیے، واو کے 6 اور اس کے بعد جو ہے چھوٹی ہا کے عدد 5، کتنے ہو گئے؟ 11۔ اور ہا میں الف لگا، الف کے عدد 1، کتنے ہو گئے؟ 12۔ با کے عدد 2، کتنے ہو گئے؟ 14۔ اور یا کے عدد کتنے؟ 10۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 24۔ کتنے ہو گئے؟ 24۔ اور اس کے بعد چوہے کا عدد تو چاہے جو ہے 3
اور چھا کی جو ہے واو کے چھا کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 9. اور اس کے بعد ہا کے 5 کتنے ہو گئے؟ 9 5 14. اور یا کے عدد 10 کتنے ہو گئے؟ 24. یعنی وہابی کی عدد 24، چوہے کی عدد 24. حضرت نے کہا دونوں کے کام پہ نظر ڈالیے تو جو چوہے کا کام ہے ہمارے سامان کو برباد کرنا، وہابی کا کام ہے ہمارے ایمان کو برباد کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب